فمن استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو بندہ تم میں سے نکاح کرنے کی قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کو نکاح کر لینا چاہیے۔ جو بندہ اپنا گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے، جوان ہے، کاروبار ہے، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو دیا ہے، فلیتزوج، اب اس کو کرنا کیا چاہیے؟ نکاح کر لینا چاہیے۔ نکاح کے فوائد بھی بیان فرمائے۔ نکاح کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضَّ لِلْبَصَرِ، اس کے ذریعے سے بندے کی نظریں جھک جاتی ہیں۔ جزاکم اللہ۔ بندوں کی نظروں میں کیا حیا پیدا ہو جاتی ہے، بندوں کی نظریں کنٹرول میں آ جاتی ہیں، بندوں کی نظریں پھر آوارہ نہیں ہوتی نکاح کی برکت سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو شخص تم میں سے گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے۔ اس کا پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ أَغَضَّ لِلْبَصَرِ، آنکھوں میں حیا پیدا ہو جائے گی، آنکھوں میں حیا پیدا ہو جائے گی۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور اس حیا کی حفاظت ہو جائے گی۔ جو مرد و عورت کی جو حیا ہے، نکاح کے ذریعے سے اس کی کیا ہو جائے گی؟ حفاظت ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمُ الْبَاءَةَ، جو بندہ نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، اب وہ بندہ کیا کرے؟ اس بندے کو پر فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، اب اس بندے کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے بندے کے اندر طاقت کم ہوگی، خواہشات بھی کم ہوگی، پھر اللہ سبحانہ و تعالی روزہ کی برکت سے اس بندے کو گناہوں سے محفوظ فرما دیں گے۔ ایک جگہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التمسوا الرزق فی النکاح، جس طرح نکاح کے ذریعے سے انسانیت کی تخلیق بڑھتی ہے، انسانیت کی پیدائش بڑھتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کے محبوب نے ارشاد فرمایا انسان نکاح کے ذریعے سے خوشحال بھی ہوتا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ خوشحال بھی ہوتا ہے۔ یہ تو ہم لوگوں کے تکلفات نے ایک دوسرے کو پریشان کر دیا ہے۔ اللہ پاک کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں نکاح کرو، اس سے انسانیت کی پیدائش بھی بڑھے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت زندگی میں خوشحالی بھی عطا فرمائیں گے، رزق بھی فراخ ہوگا، رزق بھی بڑھے گا، رزق میں برکت بھی آئے گی۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسنون عمل میں اللہ پاک نے یہ برکتیں رکھی ہیں۔